اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اسلامی واقعات و کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنیں گے۔ سرکار علی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ قدرت کو ان تینوں کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ اللہ پاک نے ان تینوں کے پاس فرشتہ بھیجا۔ یہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ کوڑی بولا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا خوبصورت جسم دے دیا گیا۔ فرشتے نے دوبارہ پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ بولا، مجھے اونٹ زیادہ پسند ہیں۔ اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ اب فرشتے نے اسے مال میں برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ گنجا بولا، اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بھی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا، گائیں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائیں دے دی اور برکت کی دعا دے کر آگے چلا گیا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا، اللہ پاک میری بنائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب ان تینوں کے جانوروں نے بچے دیے، ان کے مال میں خوب برکت ہوئی۔ اونٹ والے کے اونٹوں سے وادی بھر گئی، گائے والے کی گائیوں سے میں اور بکری والے کی بکریوں میں بھی خوب اضافہ ہوا۔ اب دوبارہ فرشتہ باری باری ان کے پاس آیا۔ وہ شخص جو پہلے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، فرشتہ اس کے پاس ایک کوڑ والے انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو چکے ہیں۔ تجھے اس رب کریم کا واسطہ جس نے تجھے اچھا اور خوبصورت رنگ عطا کیا، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر سابقہ کوڑ کے مریض نے کہا، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید تو وہی ہے جو پہلے کوڑ کا مریض تھا۔ پھر اللہ پاک نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال و دولت عطا کیا۔ اس پر وہ شخص ناشکری کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، یہ مال تو میرے آباء و اجداد کا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یوں ہی سوال جواب ہوئے، اس نے بھی پہلے شخص کے جیسے ہی جواب دیے۔ آخر فرشتے نے اسے بھی کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو پہلے نابینا تھا۔ فرشتہ بھی اس کے پاس نابینا انسان کی شکل میں گیا اور کہا، میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں۔ اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تیری بنائی لوٹائی، مجھے ایک بکری دے دو۔ اس شخص نے احسان فراموشی نہ کی بلکہ کہا، ہاں واقعہ ہی میں پہلے اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے بینائی عطا فرمائی، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے۔ اب فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ،
تم تینوں کو آزمایا گیا تھا۔ اللہ پاک تجھ سے راضی ہوا اور باقی دونوں سے ناراض ہے۔ دوستو، معلوم ہوا جب بندے کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، تو اس امتحان میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کی کثرت پر فخر و تکبر کا شکار نہ ہو جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بن جائے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتا رہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ان سے بچتا رہے، گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں میں زندگی بسر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے نیکیوں والی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔